وہ ہمارے ایک دانشور ہے، تو مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعض مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہیں نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، یعنی واقعہ کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیاںا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیاਣੀ ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی ہے، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو، میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے ایک مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں حشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی۔ نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذاللہ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان
مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامد کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟